أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جسے سورۃ الناس کہا جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے، بکثرت نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور پچھلے کچھ بیانات میں اس سورۃ الفلق کی بقدر ضرورت تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور اس وقت نازل ہوئی ہیں جب کچھ یہودیوں نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی کام کیا ہوتا مگر یہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا، تو اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی۔ تو بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے باخبر فرمایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر اس جادو کے توڑ کے لیے یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور بعد میں جس شخص نے جادو کیا تھا وہ ایک کنویں میں کچھ گرہیں باندھ کر جادو دفن کیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ نے وہ گرہیں کھولی، اور ان دو صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی پہلے ایک آیت پڑھتے اور گرہ کھولتے، پھر دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھولتے، اس طرح یہاں تک کہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جادو کے اثر سے آپ کو محفوظ رکھا۔